السلام علیکم ویورز، آج کا یہ واقعہ بلوچوں کی تاریخ سے متعلق ہے۔ ویسے تو بہت ساری تاریخیں بتائی جاتی ہیں لیکن یہ ان سب میں سے مختصر ہے۔ بلوچوں میں براوی زبان کہاں سے آئی اور براوی بلوچ کہاں سے آئے؟ آج کا تاریخی واقعہ براوی بلوچوں کے متعلق ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیو جو ہسٹری ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ بلوچ زمانہ قدیم سے آج تک ایشیا میں ایک کانا بدوش قوم چلی آتی ہے، اور شاید جیسا کہ بعض مورخین کا خیال ہے بلوچ کے وجہ تسمیہ بھی کانا بدوش ہے۔ یہ قوم زمانہ قدیم میں عربستان، دجلہ و فرات کی گودیوں اور علب کے مرغزاروں میں ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ آباد تھی، اور ایران میں تبریز سے کوہ البرز کے دامن پر مشہد تک پھیلی ہوئی تھی۔ مال و مویشی پالنا اور گرد نواح کے زرخیز و شاداب علاقوں، آبادیوں اور شہروں کو لوٹنا ان کا مرغوب پیشہ تھا۔ زمانہ قدیم کے بلوچ ایک انگریز مصنف کے قول کے مطابق مضبوط، بلند، بہادر اور جفاکش کے تھے۔ ہمیشہ آزاد رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک میں ہی جہاں سکندر اعظم کے وقت سے لڑائیوں کا ہنگامہ رہا ہے، پنِ سپاہگری سیکھا تھا۔ اپنی آزادی کے لیے جان پر کھیل جاتے تھے، اور ایک مشہور مثال ہے کہ جس آدمی نے جان پر کھیلنا سیکھا ہے اس نے اس بات کی بھی تعلیم پائی ہے کہ کس صورت سے اپنے آپ کو غلام ہونے سے بچائے۔ شاہ نامہ فردوسی میں ایک واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوشیروان عادل شاہ ایران کے زرعی عہد سن 1831 میں بلوچ کوہ البرز، جسے فردوسی نے برزا کوہ لکھا ہے، کہ اس کے گرد نواح میں آباد تھے۔ ایک مرتبہ ان کی طاقت سے تنگ آ کر ایرانی دہقان عاجز آ کر نوشیروان کے پاس فریادی گئے، اور بقول فردوسی نوشیروان خود ایک جرار سپاہ کے ساتھ بلوچوں کی سرکوبی کے لیے نکلا، اور ان پر فرار کے تمام راستے روک کر نوشیروان نے اپنی سپاہ کو بلوچوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان جو بھی سامنے آیا تلوار کے گھاٹ اترا۔ بے شمار بلوچ تہیہ تیغ ہوئے، اور جو زندہ بچے وہ مال مویشی گھر بار چھوڑ کر ایسے بھاگ نکلے کہ پھر کبھی وہاں کا رخ نہ کیا۔ ایرانی سپاہ کے قتل عام سے بلوچوں کے اس فرقہ یا قبیلے کے جتنے افراد بچ نکل سکے، انہوں نے اپنے آبائی وطن کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہا، اور سردار میر کمبر کی سرکردگی میں بلوچوں کا یہ طائفہ سیستان، رودربار، چاگی اور کاران سے ہوتا ہوا ماراب، سیاہ کمب اور جلاوان کے پہاڑوں میں آ کر رکا۔ یہ ایک ایسا کوہستانی قبیلہ تھا جس کے افراد کوہ البرز کی گھاٹیوں میں چھوٹے بڑے ہو کر پروان چڑھے تھے۔ ان کے لیے جلاوان کے پہاڑوں میں پہنچ کر ان کو اپنے آبائی وطن کی ایک جھلک نظر آئی۔ پہاڑوں کے قدرتی قلعوں سے ان کی ڈھاریں بندھیں، اور آہستہ آہستہ وہ سوراب، ماراب، سیاہ گمب اور کلات کے گرد نواح میں آباد ہونا شروع ہوئے، اور اس علاقے کو اپنا وطن بنایا۔ اس زمانے میں کلات اور کلات کے گرد نواح میں ایک قدیم ہندو خاندان کی حکومت تھی جو غالباً دراوڑی کی زبان بولتے تھے۔ سوراب، کزدار اور
کرک وغیرہ میں جاموٹ آباد تھے۔ بلوچوں کا یہ نوارد کوہستانی قبیلہ جو برز کو یعنی کوہ البرز سے ہجرت کر کے آیا تھا، یہاں کے دراوڑی زبان بولنے والے باشندوں میں برز کوئی قبیلے کے نام سے مشہور ہو گیا، جو رفتہ رفتہ دراوڑی زبان کے لفظ سے بگڑ کر بروی یا براوی پڑ گیا۔ بلوچوں کا یہ قبیلہ بلوچستان میں آج اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس زمانے کے بلوچوں میں کسی غیر بلوچ قبیلے سے ازدواجی رشتہ نہ طے کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، لیکن اس قبیلے کے افراد کو مجبوراً یہ رسم ترک کرنی پڑی، کیونکہ اس قبیلے کے بیشتر عورتیں اور لڑکیاں ایرانی سپاہ کی کارکردگیوں کا شکار ہو چکی تھیں، اور جو بچ پائے تو ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اس لیے اس قبیلے کے بلوچوں کے لیے یہاں کے اصلی باشندوں سے الگ تھلگ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان میں یہ طاقت بھی نہ تھی کہ اپنے آبائی وطن کی طرف واپس پلٹ سکے، اس لیے انہوں نے اس سرزمین کو، جو آگے چل کر بلوچستان کے نام سے مشہور ہوئی اور جس میں اسی قبیلے نے رفتہ رفتہ بلوچوں کی ایک مستقل حکومت بنا ڈالی اور اپنا وطن بنایا، یہاں کے اصل باشندوں یعنی دراوڑوں سے دوستانہ تعلق اور میل جول قائم کر کے ان سے شادی بیاہ کرنے لگے۔ چند پشتوں کے بعد اپنی بعض دوسری صفات کے علاوہ اپنی مادری زبان کو بھی قیراباد کہا، اور اس طرح دراوڑوں کی زبان سے ملی جلی ایک ایسی زبان بولنے لگے جو بعد میں دوسرے بلوچ قبائل کی آمد پر اس قبیلے کے نام سے براوی زبان مشہور ہوئی، جو آج تک اس قبیلے میں بولی جاتی ہے۔ تو یہ تھی براوی بلوچوں کی تاریخ۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔